الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نویت سنت الاعتکاف. ہم لوگ قرآن شریف فرسٹ یہ سورہ الفاتحہ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی میں ہم لوگ فورتھ والی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں یہاں تک پہنچے ہیں. تو کل ہم لوگ اس میں پڑھ رہے تھے، تو اسی آیت کے فرسٹ پارٹ کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کیے تھے سیکھنے کی، ایاک نعبد. اب ہم لوگ اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ایاک نستعین، اس پہ انشاءاللہ غور و فکر کرتے ہیں. پورا ترجمہ بتا دیجیے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. شروع سے ایسے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب مطلب ہوتا ہے پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بڑا مہربان الرحمن ہے اور رحمت والا الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، اور جزا کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک. اس کے بعد ہے چوتھی آیت ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو یہ فرسٹ اس کا پارٹ تھا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی ہے جو عبادت لائق ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جو عبادت لائق ہو. و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے. تو اس کا ہم لوگ تفسیر انشاءاللہ دیکھتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یا ہم لوگ وسیلہ سے مانگ رہے ہوں دعا، یا بغیر وسیلہ کے مانگ رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، ہر چیز پہ وہ قدرت رکھتا ہو، ہر چیز پہ پاور اتھارٹی رکھتا ہو. مستقل مالک، ہمیشہ ہی ہر چیز کا مالک ہو، اونر ہو ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں کہ کسی ٹائم کے لیے، کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے مالک ہے، کسی ٹائم کے لیے نہیں ہے. جیسے کہ کوئی سلطان ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو کچھ ٹائم کے لیے اس کا بادشاہت ہے، اس کے بعد وہ نہیں ہے یا اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن وہ حقیقی مستقل مالک ہو، شروع سے ہی مالک ہو اور ہمیشہ مالک رہے وہ ہو. اور غنی بے نیاز جانا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ایسا کوئی ہو جو یہ سب کریکٹرسٹک اس میں ہو کہ وہ بالذات قادر ہو، خود بخود قادر ہو، یا ہمیشہ ہی مالک ہو اور غنی بے نیاز ہو. تو ایسا کوئی اور ہے اللہ کے سوا؟ ایسا کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے. اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا. اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں. تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. بغیر کسی وسیلہ کے، بغیر کسی کا انٹرسیشن کا موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نہ کسی نے پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا. وہ شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ چیز خاص ہے. تو اس کے علاوہ کسی اور کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا کہ وہ جانا جائے کہ وہ خود اپنی ذات سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے وہ. اور جیسے کہ یہ موجود ہے یہاں، اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، تو وہ تب تک شرک نہیں ہوگا جب تک یہ نہیں جانا جائے کہ وہ خود بخود موجود ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ خود بخود موجود ہے. باقی ہم لوگ اللہ تعالیٰ موجود کیے، ہم لوگوں کو پیدا کیے ہیں.
تو اس لیے وہ شرک نہیں. یوں ہی حقیقی علم کے کسی کے عطا کے بغیر اپنی ذات سے ہو، ایسا علم جو کوئی عطا نہیں کیا ہو، خود بخود ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اور کسی کا علم ایسا نہیں ہے جو کہ خود بخود ہے کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے ایسا علم جو اپنے آپ ہو. وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، خواہ وہ رسول ہوں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہوں، خواہ عام بندے ہوں، کوئی بھی یا کوئی عالم ہو، تو وہ عطا کردہ علم سے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ چیز خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خود بخود ہے وہ چیز. تو یہ چیز میں غور کرنے کا بات ہے. تو اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اسے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصل معنی مقصود نہ ہو. تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ یہ بھی ہے، جیسے علم کا بات ہوا یا کسی کے موجود ہونے کی بات ہوا، اسی طرح معاملہ مدد کرنے کا بھی، جیسے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس میں بھی یہی غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بخود مدد کر سکتا ہے، لیکن دوسرے سے مدد کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک یہ ایمان و عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مدد کر سکتا ہے، خود بخود نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کوئی مدد کر سکتا ہے، تو وہ چیز ثابت ہے. اور وسیلہ کا جو ہے جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے، سورۃ النساء میں، ترجمہ کنز العرفان. اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگے، ان کے لیے رسول تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں. یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی ایک راستہ میں ایک وسیلہ ڈھونڈا جائے. اچھا ایک اور چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی مدد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے. یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسرے کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے. جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن شریف میں سورہ آل عمران میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ترجمہ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. مدد کرنے آئے فرشتے آسمان سے اترے اور غزوہ بدر میں مدد کی، جو 313 تھے صحابی اور 1000 تھے کفار قریش. تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کیا فرماتے ہیں کہ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب کہ تم بے سر و سامان تھے. یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی. یہی معاملہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا. اس پر انہوں نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے. تو اس سے ہم لوگ اور بھی اس میں ہیں پوائنٹس، اس کو ہم لوگ آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. تو اس آیت سے ہم لوگ اتنا سمجھ میں آ رہا ہے، بیسک کانسیپٹ ملتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. کوئی اور مدد کر رہا ہے تو اللہ کی عطا کردہ قوت سے مدد کر سکتا ہے. اللہ نے عطا کیا ہے تب کر سکتا ہے، خود بخود نہیں کر سکتا. تو یہ ہے. اور پہلا جو ہے بھائی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو اس میں تو کچھ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی عبادت کر سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.